اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہوش سنبھالنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمت القوی تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 210 پر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور اللہ عز و جل کے پاس محفوظ ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلاً موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوح محفوظ عرش کی دائیں یعنی سیدھی جانب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں کیا لکھا گیا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کر لیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ قیامت تک ہونے والی ہر بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری تھی۔ پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو فرمایا، تو میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھ دے، پس اس نے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔